أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا ونبي الله ونبينا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله الأعظم في الأرضين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. درود پڑھیے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. تمنائے زینب کبریٰ، ثمرۂ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی آپ عزاداران سید الشہداء، اپنی قدر و منزلت پہچانے، جو مقام، جو سکو، جو پلیٹ فارم، جو نعمت کمال خدا نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی قدر کریں اور کما حقہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راہ تکامل و ارتقاء اس فرش عزائے حسین کے تصدق میں بارگاہ الہی میں طلب فرمائیں۔ الحمدللہ آج مسلسل گزشتہ 5 شبوں سے اس آیہ وافیہ ہدایہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے کہ پروردگار عالم نے اس انسان کو، جو کہ اس کی تمام مخلوقات میں سب سے باعظمت، سب سے باکیفیت، سب سے باصلاحیت، اس انسان کو تخلیق کے مختلف مراحل کو فی الحال چھوڑتے ہوئے جب اس دنیا میں لانے کا اعلان کیا تو ایک عجیب اشارہ ہے کہ لا تعلمون شیئا، کہ جب تمہارے معبود نے، ابھی تو اس نے عبادت نہیں کی، کمال دیکھیے۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں یہ نقطہ عرض کر چکا ہوں، یہ انتہائی لطیف نقطہ ہے قرآن فہمی کا
ذوق رکھنے والے افراد کے لیے خداوند تعالی جس آیے کریمہ میں جو صفت استعمال کرے اپنے اسماء حسنہ میں سے جس نام کا استعمال کرے اس پہ غور کریں کہ آخر یہی نام کیوں استعمال ہوا. ٹھیک ہے. واللہ واللہ اور وہ خدا کہ جو تمہیں ماؤں کے بطن سے نکالتا ہے جب تک تم کوئی شے نہیں جانتے تھے. یہاں پروردگار عالم اپنا کوئی نام استعمال کر سکتا تھا لیکن اللہ لفظ جلالہ کا استعمال اس کی معبودیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور اہل دل، اہل ذوق، اہل کمال، اہل عشق، اہل معرفت کے لیے خود اسی آیت کے لیے اندر یہ نقطہ پوشیدہ ہے کہ اگر خلقت انسان ہو رہی ہے تو وہ صرف عبادت کے لیے ہو رہی ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں ہو رہی. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ وہ لطیف نقطہ کہ جس کے اندر خداوند تعالی اشارہ یہ فرما رہا ہے واللہ علم نہیں ہے لیکن وہ معبود ہے. ساتھ رہیے گا. ابھی علم نہیں ہے. لا تعلمون شیئا وجعلنا لکم سمع والبصر اور اس کے بعد سمع والابصار. اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے سماعت تخلیق کی ہے. اور یہاں بھی اپنی خالقیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آج کے اتنے ترقی یافتہ اہل علم افراد کو سوچنے کی دعوت ہے قرآن مجید کی اس آیت میں. آج علم گائنی اس مقام پہ پہنچا ہے. آج تخلیق انسان پہ تحقیق کرنے والے اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ اس کے مراحل کو دیکھ سکیں. خداوند تعالیٰ نے تو سورہ مومنون میں آواز دی تھی کہ کس طرح ہم نے اسے مٹی سے نطفہ بنایا، نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغہ پہ ہم نے کس طرح سے اس کے اندر ہڈیاں تخلیق کی اور پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا. یہ سارے تخلیق کے مراحل آپ کے سامنے ہیں جو قرآن میں بیان کیے. لیکن یہاں اس آیہ کریمہ میں سورہ نحل کی 78ویں آیت میں جو اشارہ ہے وہ یہ کہ پہلے اس بچے کی سماعت تخلیق پائے گی پھر اس کے بعد اس کی بصارت تخلیق پائے گی. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ عجل. اور یہ سماعت ظاہری کی بات ہو رہی ہے، یہ سماعت جسمانی کی بات ہو رہی ہے. ورنہ اس کے روح کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ جو بغیر اس سماعت کے بھی اس کے اندر کمال عطا کر سکتی ہے. دلیل پیش فرماؤ آپ کے سامنے. کیا نہیں کہا تھا کہ جس وقت تخلیق کے مراحل چل رہے ہیں، ابھی بچہ شکم مادر میں موجود ہے، فلاں سورہ فلاں ہفتے میں پڑھیں. ابتدائی ہفتوں کے اندر سورہ نور کی تلاوت کی جائے، اس کے بعد جب مرحلہ آگے بڑھے سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے، شبوں کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے. اسی بچے کے تخلیقی مراحل کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ جب روز جمعہ آئے اس بچے کے لیے جمعے کی تلاوت کی جائے. جس وقت یہ بچہ اپنی تخلیق کے مراحل کو طے کر رہا ہو، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی قرات کرتے رہیے، دعائیں پڑھتے رہیے. پروردگار عالم ابھی تو تخلیق نہیں پایا ہے، ابھی تو ولادت نہیں ہوئی ہے. علم میں سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ تخلیق کے 3-4 ماہ کے بعد کہیں جا کے یا کم سے کم 2 ماہ کے بعد جا کے اس کی سماعت کام کرنا شروع کرے گی. کہا یہ ظاہری سماعت کی بات ہے، لیکن سمع قرآن، قرآت دعا کا تعلق اس بدن کے کانوں سے نہیں ہے بلکہ روح کی سماعت سے ہے. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآل اللہم صلی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غور فرمایا آپ نے، یہ تعلق اس بدن کے کانوں والی سماعت سے نہیں ہے بلکہ یہ وہ سماعت ہے جیسے سماعت روحانی کہتے ہیں. یہ وہی سماعت ہے
کہ جس سماعت کے ذریعے، ساتھ رہیے گا، جس سماعت کے ذریعے اس انسان نے عالم ذر میں، عالم ارواح میں، عالم الست میں جو جواب دیا تھا، جس کی طرف سورہ انسان میں اشارہ کیا، جو ہم گزشتہ سالوں میں بحث کر چکے ہیں، تکرار مقصود نہیں ہے۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر، کیا یاد ہے انسان پر دہر میں کوئی ایسا وقت بھی آیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ قابل ذکر شے نہ تھا، اس وقت اس نے خدا کی عبادت کا عہد لیا۔ تو عہد پہلے لیا گیا ہے، تخلیق بعد میں ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیق کے بعد جب ولادت کی بات آ رہی ہے، یہاں پھر لفظ اللہ معبود کا استعمال کر کے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ پیدا ہو رہا ہے تو عبادت کے لیے۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے چل کے قرآن میں سورہ ذاریات میں آواز دی، مختلف مقامات پر خلقت کے مختلف مراحل کو بیان کرتے کرتے ایک مقام پر اب تک کہا جا رہا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فی احسن تقویم، سورہ 3 میں آواز دی، وَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن نُطْفَةٍ، سورہ نور میں آواز، سورہ مومنون میں آواز دی۔ ہر مقام پر جمع کے صیغے استعمال ہو رہے تھے، ساتھ رہیے گا۔ میں بہت تیزی سے اس مرحلے سے گزر رہا ہوں، یہاں رکنا نہیں ہے مجھے۔ خلقناکم کہا جا رہا تھا، لیکن جہاں پر عبادت کا مسئلہ آیا اعلان کر دیا وما خلق، تو مفرد کا صیغہ، انڈیویجول فارم، وما خلقت جن والانس الا لیعبدون، تمہیں بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے۔ جو بنا ہی عبادت کے لیے ہو اس کو عبادت سے کوئی گریز ہونا ممکن نہیں ہے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وعلی محمد، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اس کو بنایا ہی عبادت کے لیے، لیکن مشکل یہ ہے عبادت اگر بغیر علم کے ہوگی کیا قبول ہوگی؟ سوال یہ ہے، مشکل یہ ہے۔ ایک لمحہ فکریہ، ایک سوال مطرح کر رہا ہوں، توجہات میری طرف رہیں۔ صرف اگر یہ سوال کیا جائے کہ آخر خدا نے مجھے خلق ہی کیوں کیا ہے، نہ میری تخلیق ہوتی نہ یہ مسائل درپیش ہوتے، خلق ہی کیوں کیا؟ جب آپ سوچئے خدا نے آخر مجھے خلق ہی کیوں کیا؟ جب ایک نوجوان یہ سوال کرتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا، یہ سب زبانی جواب ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ہر سوال کا جواب زبانی، علمی، برہانی، عقلی، نقلی، استدلالی نہیں ہوتا۔ کچھ سوالوں کے جواب شہودی ہوتے ہیں، قلبی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج آپ کا بیٹا، آج آپ کی بیٹی آپ سے یہ پوچھ لے کہ بابا آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کوئی زبانی جواب دے کے اسے قانع کروا سکتے ہیں؟ وہ زبانی جواب سن کے خاموش ہو سکتا ہے، قانع نہیں ہو سکتا۔ اور ہر مقام پر خاموشی دلیل رضایت نہیں ہوا کرتی، یاد رکھیے۔ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب بیان نہیں کیے جا سکتے، نقلی نہیں ہیں، استدلالی نہیں ہیں، بلکہ شہودی ہیں۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ کس طرح اس بچے کو پتا چلے گا؟ کا دعا فرمائیے، دعا فرمائیے اس بچے کے لیے کہ پروردگار عالم اس کے دل کے اندر وہ محبت ڈال دے، اپنی وہ عبادت کی لذت ڈال دے کہ یہ خود اپنے اندر سے اس سوال کا جواب دستیاب کرے کہ ہاں یقیناً خداوند تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے خلق کیا ہے، اور یہ صرف جب ممکن ہوگا جب یہ روحانی لذت کو چکھے گا۔ اللہ اکبر، جب یہ روحانی لذت کو چکھے گا۔ آپ 10 دلیلیں دے دیجئے بچے کو نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، لیکن جب تک وہ بچہ اپنے اندر سے، اپنے مافِ ضمیر سے
یہ تسکین نماز کو محسوس نہیں کرے گا، لذت نماز کو محسوس نہیں کرے گا. آپ مشاہدہ کر لیجئے، میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں، ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. جب تک وہ اپنے اندر سے کشف و شہود کی منزل ہے، جب تک وہ اپنے اندر سے اس کا جواب نہ محسوس کر لے، اور اس کا جواب ہے وہ لذت زمزمہ الہی، وہ لذت گفتگو الہی، وہ لذت عبادت الہی جو نہ تو قابل بیان ہے، نہ قابل رویت ہے، نہ قابل اشارہ ہے، نہ قابل سماعت ہے. اس لیے خداوند تعالیٰ نے جس وقت بیان کیا وہ اللہ اخرج من بطون امہاتکم، تمہارے خدا نے تمہیں ماں کے بطن سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعلنا لکم، اس کے بعد ہم نے تمہارے لیے سماعت بنائی، والابصار، اور آنکھیں بنائی. یہ دونوں چیزیں ظاہری چیزوں کو دیکھ کر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر تیسری چیز والافئدہ، اور ایک دل بنایا. بڑا لطیف نقطہ ہے. اور پھر دل بنایا. خدا بندہ یہ دل کیا کرتا ہے؟ یہ دل ایسے سوالات کے جواب تمہیں دیتا ہے جو نہ سماعت سے سنے جا سکتے ہیں، نہ نگاہوں سے دیکھے جا سکتے ہیں. صرف دل ہے جو اس کو محسوس کرتا ہے. تو اس طرح سے گویا ہوتا ہے کہ رات کو شب کی تاریکی میں موت سامنے ہو اور ماں بیٹھا کر بچوں سے سوال کرتے ہوئے کہے کل اگر کوئی وقت آن پڑا تو تم اون محمد کیا کرو گے؟ تو یہ بچے اپنے دل کی آواز کے ذریعے یہ آواز دیں کہ ہم مامو جان پر فدا ہو جائیں گے. یا رشتے کی بات نہیں ہے، سوال ہوا، روایت کے جملے ہیں، مکالمہ ہے ماں بچوں کا کہ کون سے حسین کے اوپر، مامو جان کے اوپر فدا ہو جائیں گے. یہاں رشتے کی بات ہے کہ ہاں یا مادر گرامی وہ امام وقت ہے. اللہ اکبر، وہ ہوا امامنا، وہ ہمارے امام ہے. یہاں رشتہ بیان نہیں ہو رہا، بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر معرفت ہے جو کربلا کے شہداء کو اس مقام پر پہنچا رہی ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد وعجل فرجہم. یہ کشف و شہود کے جوابات جب تک یہ آشنائے لذت ذکر الہی نہیں ہوگا، اس کو یہ احساس نہیں، آپ دلیلیں نہیں دے سکتے کہ اسے کیوں خلق کیا گیا. آپ کہتے رہے عبادت کے لیے، کہ یہ کم تو اتنے ملائکہ ہیں عبادت کے لیے. یسبح اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تسبیح کر رہے ہیں یہاں سے لے کر وہاں تک. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں احادیث قدسی کے ذریعے اس کا جواب بیان کروں گا. آج فی الحال یہ سمجھ لیجئے کہ جو میں نے تیسری مجلس میں مثال دی تھی پلین والی، کہ جب آپ کمال پہ جانے کے لیے، جب آپ بلندی پہ جانے کے لیے، پلین کا سفر آپ سب نے کیا ہے، اس میں بیٹھ کر سفر کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو اب آپ کو سپردگی چاہیے. اب آپ خود کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں جس کو رہبر تسلیم کر لیا ہے، جو آپ کو لے جانے والا ہے. رہبر تلاش کرنے میں عقل سہارا دے گی، ساتھ رہیے گا. بھئی آپ کیا کرتے ہیں؟ کون سی ایئر لائن سے جایا جائے، کس کی ٹائمنگ اچھی ہے، کس کے کمفرٹیبل سیٹس ہیں، کہاں کھانا اچھا ہے، کس کی ٹائمنگ اچھی ہے، کس کے فیئر اچھا ہے، کون کہاں لے کے جا رہا ہے، کس طرح لے کے جا رہا ہے، کون سے روٹ سے جا رہا ہے. یہ سفر سے پہلے یہ تمام مراحل طے ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کام عقل کے ذریعے. لیکن ایک مرتبہ جب عقل نے فیصلہ کر لیا کہ یہ، تو پھر اب اس میں بیٹھ کے سپردگی. اب آپ درمیانے راہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم اتر کے یہاں سے وہاں چلے جائیں گے، اب ہم جلدی چلے جائیں. نہیں. اگر تم گئے تو تم خود ذمہ دار ہوگے. اللہ اکبر، تو تم خود ذمہ دار ہوگے. امام کے پاس جاتے ہوئے
سپردگی ضروری ہے. اب امام جہاں چاہے لے کر جاتا رہے، تمہیں امام کے ساتھ وہاں جانا ہوگا. اب اگر امام جنگ کر لے اس کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اب اگر امام صلح کر لے تو اس کے ساتھ صلح کری جائے گی. اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا ان الحسن والحسین اماما قاما اور قعودا، یہ حسن حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کر لے چاہے صلح کر لے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صل صلی علی علی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ وہ مراحل تکامل انسان جو ایک رہبر کے نیاز مند ہیں، جو ایک رہبر کے محتاج ہیں، بغیر اس کے ممکن نہیں ہے، بغیر اس کے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ تمہیں خلق تو عبادت کے لیے کیا، لیکن کیا کیا جائے؟ معصوم فرما رہے ہیں ایھا الناس، امام حسین علیہ السلام، درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم اللہم صل علی صل علی محمد وآل محمد وآل محمد محمد. وعجل فرج. امام حسین اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں ایھا الناس ان اللہ جل جلالہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ. خدا نے اپنے بندوں کو خلق ہی نہیں کیا الا لیعرفوہ، مگر اس لیے کہ پہچانا جائے. اللہ، کل میں نے یہ حدیث اشارتاً آپ کے سامنے بیان کی تھی. الا لیعرفوہ، مگر یہ کہ اس کی معرفت حاصل کر جائے. اچھا ہوگا کیا معرفت حاصل کر کے؟ اس کو پہچان کے کیا فرق پڑے گا؟ فَعَبَدُوهُ، جب معرفت حاصل کر لے تو پھر اس کی عبادت کریں. ہمارے مذہب میں نہ حضور امام میں اندھی تقلید کی اجازت تھی، نہ غیبت امام میں اندھی تقلید کے لیے بلایا جاتا ہے، بلکہ قلبی تقلید علم و معرفت کی بنیاد پہ تھی. آج بھی تقلید علم و معرفت کی بنیاد پر ہے. کل بھی جو امام کی اتباع کی مخالفت کرتے تھے وہ جہالت تھے، وہ جہالت میں تھے، وہ جاہل تھے. آج بھی جو سازمان مرجعیت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ جاہل ہیں اور قعر جہالت میں موجود ہیں. درود پڑھیے مل کے محمد وآل اللہم صل صل علی علی محمد محمد وآل محمد وعجل محمد فرجہ. وعجل فرجہ. فرمایا آپ نے لیعرفوہ، خلق اس لیے کیا ہے لیعرفوہ کہ اسے پہچانا جائے. فَعَبَدُوهُ، جیسے ہی پہچان لوگے فَعَبَد، فوراً اس کی عبادت کر لوگے. یہ بھی ایک کمال ہے عربی زبان کا کہ پھر کے لیے، اردو میں پھر، انگلش میں دین، دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے. ایک لفظ ہے سما اور ایک لفظ ہے فا. ہم مجلس ہوئی مثال کے طور پہ آج قد خاطب شیخ الجہاد حفظہ اللہ بعدہ سید شعیب ثم سید شعیب، کیونکہ ہم دو خطیبوں کے درمیان فاصلہ تھا سلام گزاروں کا جو بارگاہ مولا میں عرض عقیدت کر رہے تھے. مولا آپ سب کی اس خدمت کو قبول فرمائیں. جہاں پر فاصلہ آ جائے، مثال کے طور پہ خود خلقت انسان کے وقت ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاهُ مِنَ الطِّينِ، ایک مقام پہ کہا کہ ہم نے اسے مٹی سے خلق کیا، اور ایک مقام پہ کہا کہ ہم نے اسے مٹی سے خلق کیا اور پھر مٹی کو نطفے میں تبدیل کیا. ثُمَّ نُطْفَةٍ، کیونکہ وقت لگے گا مٹی کو وہاں سے نطفہ بننے. ثم، اور جہاں پر کوئی فاصلہ نہیں تھا، جہاں پر کوئی فاصلہ نہیں تھا وہاں پر فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے پھر کے لیے. مثال کے طور پہ سورہ یاسین کی مشہور معروف آیت اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکن، فوراً اس کے بعد ساتھ رہیے گا، فوراً اس کے بعد، فوراً جیسے ہی خدا ارادہ کر لینا کسی شے کا، کیونکہ ہمارے ارادے اور عمل کے درمیان رکاوٹیں ہیں، لیکن اس کا ارادہ گویا اس پر عمل ہونا، وہ اگر ارادہ کر لے کسی شے کا فیکن، بس وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ اکبر.
وہ ارادہ کر لے تو وہ چیز ہو جاتی ہے اور کوئی فاصلہ نہیں. یہی لفظ امام حسین نے استعمال کر رہے ہیں. ان اللہ خلق عبادہ لیعرفوہ فعبدوہ. خدا نے اپنے بندوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں، اور جیسے ہی معرفت حاصل ہوگی خود بخود عبادت کرنے لگیں گے. اب یہ اور بات عام انسانوں کے لیے کہا کہ ایک عمر کی میعاد کو پہنچ کے ان کی معرفت اس قابل ہوگی کہ وہ عبادت کریں، اور جس کو اس نے ہدایت کے لیے چنا ہے اس کا کمال یہ ہے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ آتے ہی سجدے میں گر جاتا ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جیسے ہی دنیا میں آئے وہ اسی وقت عبادت کر رہا ہے. اور کمال یہ ہے یہ کون سی معرفت ہے جو وہ لے کر آ رہا ہے. تو پتہ چلا وہ صرف آدم نہیں ہے جن کے لیے کہا کہ خدا نے اس کو تعلیم دی، نہیں، بلکہ ہر وہ فرد بشریت جس کو خدا نے خلافت الہیہ کے لیے منتخب کیا اور عوام کے لیے اور عام لوگوں کے لیے منبع علم، منبع معرفت بنایا. یا دوسرے لفظوں میں جن ذاتوں کو خدا نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا. مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے جو فرمایا حدیث قدسی میں کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا یا میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. اللہ میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. اور اس مقام پر کیونکہ خدا کے سوا کوئی ہے نہیں تو خود ہی چھپایا ہوا ہے اور خود نے ہی خود کو چھپایا ہوا ہے. اللہ، کیونکہ کوئی اور وجود ایسا نہیں ہے جس میں اتنی صلاحیت ہو کہ اس کے وجود کا نور برداشت کرے، یہاں تک کہ ان نوروں کو خلق کیا جائے کہ جن کے لیے یہ کہا جائے فَنَصَوَّرْهُمْ. سورہ اعراف کے اندر فَصَوَّرْنَا، اور پھر ہم نے کچھ تصویریں بنائیں. سورہ اعراف کے اندر جو خلقت جناب آدم کا واقعہ بیان ہوا وہاں لہجہ مختلف ہے. فصورنا، پھر اس کے بعد ہم نے کچھ تصویریں بنائیں. فخلق الآدم، اس کے بعد آدم کی تخلیق ہے. گویا کچھ صورتیں ہیں جو تخلیق آدم سے پہلے تخلیق پائی ہیں. یہ وہی صورتیں ہیں جن کے لیے جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو پروردگار عالم نے کہا ام حسبتا ام کنت من عالین، تجھے کیا لگتا ہے کیا تو ان عالین میں سے ہے، ان بزرگوں میں سے ہے جن کو آدم کا سجدہ کرنا واجب نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اگر آدم کے پاس علم تھا جس کی وجہ سے اس کو سجدہ کیا جا رہا تھا تو ان عالم کے پاس کیا تھا کہ ان کو سجدہ نہ کیا جائے. درود پڑھے ایک مرتبہ محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ام حسبتا، تو نے گمان کیا کیا ہے، ام کنتا من عالین، کیا تو ان بلند لوگوں میں سے ہے، کیا ان بزرگان میں سے ہے کہ جن کو سجدہ آدم کا حکم نہیں دیا گیا. اور کمال یہ ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، عالین. اعلیٰ آپ سب جانتے ہیں، علی یعنی بلند. بھئی یہی تو وجہ ہے علی خود بھی بلند ہے اور اپنے ساتھ جو جو آتے رہے بلند کر دیتا ہے. کمال ہے. ابھی آپ کے سامنے پلین کی مثال دی تھی. آپ کے بنائے ہوئے اوپر لے جا سکتے ہیں، خدا کے بنائے ہوئے اوپر نہیں لے جا سکتے. اس کا تو کمال یہ ہے تمہاری تخلیق ایک حد تک بلندی پر لے کر جاتی ہے، لیکن اس نے جس کو علی بنایا ہو، بلند بنایا ہو، وہ اتنی بلندی پر لے جاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر پھر سلمان یہ کہتا نظر آتا ہے اباذر اگر تمہیں بتا دوں تصور توحید میرے پاس کیا ہے تو تم مجھے قتل کر دو. اللہ
اللہ. علی جب بلندی دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے. نہج البلاغہ میں عجیب طرز سے کمیل سے شکوہ کیا، کمیل مجھے وہ سینے نہ ملے کہ جن کو میں علم منتقل کر سکتا. اللہ، مجھے وہ نہ ملا کہ جس کو میں اپنا علم دے سکتا. علی کا درد یہ ہے، علی کا درد ابن ملجم کی ضربت نہیں ہے، خدا کی قسم. علی کی تکلیف تخت خلافت کا چلے جانا نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو خدا کی طرف سے خلافت عطا ہو وہ حکومت نہ ملنے پر بالکل نالا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی حکومت باقی رہتی ہے، اس کی خلافت باقی رہتی ہے. ظاہراً تخت پر کوئی آ جائے لیکن خدا جس کو حکومت دے، ولایت دے، وزارت دے، ولایت دے، یاد رکھیے گا یہ الفاظ آنے والے دنوں میں استعمال کروں گا. خدا جس کو امامت دے، خدا جس کو ولایت دے، خدا جس کو وزارت دے، خدا جس کو خلافت دے، خدا اس کو بہرحال پہچنوا کے رہتا ہے، اس لیے کہ یہی تو وہ ہے جن کی خلقت اس کے پہچانے جانے کے لیے ہوئی ہے. اللہ اکبر. کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اور جب خدا چھپا ہوا تھا تو کوئی اور تو اسے چھپا نہیں سکتا، تو اس نے خود ہی کو خفی رکھا تھا. اس ذات جلی نے خود کو خفی رکھا تھا، اور آج جلی ہو کے، جملہ محفوظ کریے گا، آج جلی ہو کے اتنا خفی ہے، تو جب وہ خفی تھا تو کتنا خفی ہوگا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس وقت کتنا خفی ہوگا، اور جو اس کی اس وقت معرفت حاصل کر چکے ہوں گے وہ اس سے کتنا قریب ہوں گے. اللہ اکبر. وہ اس سے کتنا قریب ہوں گے، کیونکہ خدا کی ذات تک تو نہیں پہنچا جا سکتا. میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا تھا جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ما خلق العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ فعبدوہ، اور جب جان لے گا، معرفت حاصل کر لے گا، پھر فوراً عبادت کر لے گا. فاذا عبدوہ، پس جیسے ہی عبادت کرے گا، ساتھ رہیے یہ فا یاد رہے، پس فوراً بلا فاصلہ جیسے ہی عبادت کرے گا، استغنوا بعبادہ عن عبادت ما سوا، اس کی عبادت کرنا اگر معرفت کی بنیاد پر ہوگی، معرفت کی بنیاد پر اگر اس کی عبادت کر لے گا تو یہ عبادت کرنا لوگوں کی عبادت سے بے نیاز کر دے گا. درود پڑھیے مل کے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. فرج. بس میں نے آج یہ آخری نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا تھا. انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کل آگے بڑھے گی کہ اگر اس کی معرفت کے ساتھ عبادت ہو تو لوگوں سے بے نیاز ہو جائے گا. لوگوں سے بے نیازی، غیر اللہ سے بے نیازی خود ایک عجیب مقام ہے اپنے آپ میں، اور یہ علامت ہے اس بات کی اس حدیث کے ذیل میں. اور یہ دیکھیے یہ حدیث امام حسین کربلا میں بیان کر رہے ہیں. اللہ کربلا میں اس حدیث کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے اصحاب کو بتایا جائے، نہیں. کربلا میں اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ جتنے راوی دیکھ رہے، جتنے اطراف سے دیکھنے والے، وہ اس چیز کا اندازہ کریں کہ حسین کے ساتھی کس منزل معرفت پہ موجود ہے. اور ان کی معرفت اندھی نہیں ہے، علم کی بنیاد پر ہے. ان کی معرفت حقیقی کیونکہ آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے، یہ میں اس لیے یہ تعبیر استعمال کی، آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرتا نظر آئے، کوئی کام تبرک سمجھ کر اپنی عقل کے مطابق
تو کہتا بڑی معرفت کی بات ہے یہ، آپ نہیں سمجھیں گے۔ بھئی کیا مطلب، کیسے معرفت کی بات ہے آپ نہیں سمجھیں گے؟ آج کل ہمارے ہاں یہ لفظ معرفت انفارچونیٹلی بڑا دل دکھتا ہے، یقین کیجئے، جو جتنا زیادہ بے دلیل باتیں کرے گا، جو جتنا زیادہ ادھر ادھر کی مارے گا، وہ اتنی زیادہ معرفت کی بات کر رہا ہے گویا۔ کمال دیکھیے، آگے کہہ دیتا ہے خدا نہ خواستہ کہ مجھے امام نے کہا ہے کہ یہ کیا جائے، اور جبکہ اس کام کا کوئی سر پیر نظر نہیں آتا، میں مجبور ہوں، کیا کروں، میں نہ میں نام لے سکتا ہوں، نہ وہ واقعات بیان کر سکتا ہوں جو حالت اس وقت چل رہی۔ اور پوچھا جائے بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں، کہا معرفت ہے، یہ تو اپنی اپنی معرفت کی بات ہے۔ آپ سے کس نے کہا یہ معرفت ہے؟ معرفت کا تعین آپ کریں گے یا وہ کرے گا کہ جس کو معرفت کے لیے بھیجا ہے؟ کن تو کنزن مخفیہ فاحببت ان عرفا، یا فاحببت عرفا فخلق خلقا، پھر میں نے یہ خلق کیا، ہر چیز کے خلق کی بات نہیں ہے، نہیں 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 نہیں۔ ہمارے استاد محترم مرحوم آیت اللہ سید عادل علوی ابھی کچھ دنوں پہلے اول محرم کو انتقال ہوا، خدا ان کی قبر کو نور اہل بیت سے منور فرمائے۔ اور عادل علوی کہا کرتے تھے کن تو کنزن مخفیہ فاحببت، یہاں پر جو خدا کہہ رہا ہے فخلقت خلقا، یہاں پر ہم اور آپ نہیں ہے مراد کہ ہم کو خدا نے اپنی شناخت کرانے کے لیے پیدا کیا، نہیں، بلکہ وہ ہستیاں ہیں جن کو دیکھ کر شناخت نصیب ہو جائے، نہیں سمجھے، جن کو حتی اگر میدان میں مسلمان نہ ہو، کلمہ نہ پڑھنے والا ہو، کوئی نجران کا مسیحی ہی کیوں نہ ہو، صرف انہیں دیکھے تو ایمان لے آئے اور کہتا نظر آئے ان چہروں سے نکلنے والا نور یہ بتا رہا ہے کہ اگر حکم دے تو ابھی پہاڑ حرکت کر جائے۔ یہ ہے معرفت۔ درود پڑھیے محمد والے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے معرفت۔ اس معرفت کے تحت کا وہ خاص خلق ہے، وہ خلق خاص ہے، فخلقت خلقا، اور اگر ساری مخلوقات بھی لے لی جائے تو پھر وجہ تخلیق کائنات تو وہی 5 ہستیاں ہیں، وجہ تخلیق کائنات تو وہی ہیں۔ اسی لیے تو کہا تھا، حدیث لولا نہیں یاد آپ کو، اگر یہ حدیث قدسی مانی جائے گی تو وہ حدیث قدسی بھی تو مانی جائے گی، یا محمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے محمد علی سے فرمایا کہ لولا کما لما خلقت الافلاک، اے محمد علی اگر تم نہ ہوتے تو ان افلاک کو خلق نہ کرتا، ولولا فاطمہ، اللہ اکبر، ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کی خلقت نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھ آیا کہ کیوں اس بیٹی کے آنے پر باپ کھڑا ہو جاتا تھا۔ نبوت کسی ٹائم فریم کے ساتھ نہیں ہے، رسالت کسی ٹائم فریم کے ساتھ نہیں ہے، نبی کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، صحیح ہے، رسول کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اور نہ کوئی آفیشل ٹائم اور نان آفیشل ٹائم ہوتا ہے اس کا، ہر وقت اس کی پوزیشن آفیشل ہے۔ تو گویا باپ نہیں کھڑا ہو رہا بیٹی کے لیے، یہ سید المرسلین ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں، وہی محمد کے جن کے لیے روزے میں شب معراج کے وقت چوتھے آسمان پہ صف در صف انبیاء کھڑے تھے، وہ محمد ہیں جو زہرا کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ شاید میری امت یہ احترام کرتا دیکھ لے تو زہرا کی منزلت پہچان لے، شاید میرے بعد میری اس بیٹی کو تکلیف نہ دے، شاید میرے بعد زہرا کو غم نہ دے۔
عام طور پہ دیندار گھرانوں میں بیٹیوں کی ولادت کو زیادہ پربرکت سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جانا چاہیے. اولاد خود ایک نعمت ہے، لیکن اگر معاملہ اولاد میں، نقطہ محفوظ کر لیجئے گا اپنے ذہنوں میں اور دل پر لکھ لیجئے گا اس نقطے کو، اگر اولاد کے معاملے میں بیٹی کا مقام بیٹے سے برتر نہ ہوتا تو خدا کبھی اپنے محبوب کو بیٹی عطا نہ کرتا. اللہ، خدا کبھی نسل کوثر کو بیٹی سے آغاز نہ کرواتا. اور یہی وجہ ہے ابھی تک زہرا کے گھر میں 2 بیٹے ہیں جو یقیناً جان رسول ہیں، نور نظر رسول اکرم ہیں، لیکن جب بیٹی کی ولادت ہوئی ہے پیغمبر اکرم نے خود آ کر مبارکباد یہ پہلی نواسی ہے اور بچی کو طلب فرمایا ہے کہ جبرائیل نے بارگاہ الہی سے اس بچی کا نام زینب تجویز کیا ہے. اللہ اکبر، کیا نام ہے، باپ کی زینت. اس کے علاوہ بھی یہ نام تو پایا جاتا ہے زینب، لیکن کسی کا باپ علی تھوڑی ہے جس کے لیے بیٹی زینت بن جائے. اللہ اکبر، یہ زینب علی کے لیے باعث زینت ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس موضوع پہ بھی گفتگو ہو. بس زینب کی ولادت ہوئی ہے اور باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ روایات بیان کر رہا ہوں، موثق روایات کے مطابق جبرائیل امین نے جہاں نام بتایا اس مولود کا، وہیں کچھ اور حالات بھی بتائے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی ناصر و مددگار حسین ہوگی. حسین کے مصائب پہ گریے کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں پیغمبر نے زینب کے مصائب پہ گریہ کیا. اے مسلمانوں، اگر پیغمبر کو دیکھنا زیارت ہے اور سوال کیے جاتے کربلا میں کون صحابی تھا تو حسین سے بڑا کوئی صحابی ہے؟ کون صحابیہ تھی تو زینب سے بڑی کون صحابیہ ہے؟ جناب فضہ کربلا میں موجود ہے جو بالتوثیق صحابی رسول. بہرحال جناب زینب کی ولادت کے بعد پورا واقعہ بیان کیا گیا. پیغمبر نے گریہ شروع کر دیا. زہرا بے چین، بابا آپ کی آنکھوں میں آنسو. ایک مرتبہ پھر جب میرے گھر ولادت ہوتی ہے میرے بچوں کو آپ آغوش میں لے کے گریہ شروع کر دیتے ہیں. بتاؤ باپ کیسے بتائے بیٹی کو کہ بیٹا کیا کروں، تیرے گھر میں آنے والے بچے اس قدر مصیبتوں کا شکار ہوں گے کہ میں وہ مصائب کو سن کے گریہ کرنے لگتا ہوں. بیٹی زہرا یہ تیری بیٹی زینب ہوگی جو حسین کے ساتھ ہوگی. تو سوال کر رہی تھی حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ حسین پہ زینب گریہ کرے گی اور ایسا گریہ کرے گی کہ تاریخ دیکھے گی بہنیں کیسے بھائی پہ گریہ کرتی ہے. ارے زینب اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کرے گی لیکن تیرے حسین پہ گریہ. زینب تیرے بچے پہ گریہ کرے گی. بس عزیزو یہ واقعات قلب علی میں محفوظ ہیں. یہی تو وجہ ہے جب وقت ازدواج آیا تو جناب عبداللہ کے سامنے تاریخ کے جملے علی نے شرط رکھی. عبداللہ ایک شرط ہے، قبول کر لو گے؟ عبداللہ کو اندازہ ہے علی خلیفہ الہی ہیں، عبداللہ فرزند جعفر طیار، ہم رکاب علی رہے ہیں. عبداللہ ایک وعدہ کرو،
شرط مان لو گے؟ عبداللہ سوچ رہے اس وقت میں آقا کیا شرط رکھ سکتے ہیں؟ کہا جی مولا فرمائیے کیا ایسا حکم ہے؟ کہا عبداللہ جس وقت میرا حسین ایسے سفر پہ جائے جس سفر کے بعد اس کا پلٹنا مشکل نظر آ رہا ہو تو زینب کو ساتھ جانے دینا بس عزیزو عجیب شرط تھی۔ عبداللہ نے قبول کہا ایسا کیا ہوگا؟ کہا بس عبداللہ وقت آنے پر تمہیں معلوم ہو جائے گا، ایسا وقت آنے والا ہوگا میرا حسین سفر پہ جائے گا اور یہ زینب اس کی ہم سفر بنے گی، بس یہ دعا رکھنا کرنا کہ زینب جس وقت حسین کے زینب حسین کے ساتھ جائے خداوند تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ تم زینب کو اجازت دے دو۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب حسین نے سفر شروع کیا تو آ کر جناب زینب نے کہا بھیا میں ساتھ چلنا چاہتی ہوں، کہ اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لو۔ مقام و احترام شوہر حسین نہ سکھائیں تو کون سکھائے گا؟ یہی تو وجہ ہے جناب زینب عبداللہ کے پاس گئیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مدینے سے دونوں بچے ساتھ کر دیے اور کہا کہ زینب اگر اس رستے میں اس سفر میں حسین پر کوئی کڑا وقت آ جائے تو دیکھو میں تو بیمار ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ ضرور ساتھ چلتا، تو یہ بچے ہماری جانب سے حسین پر فدا ہو جائے۔ اور بعض روایات میں آیا کہ نہیں، مکے سے یہ بچے شامل کاروان ہوئے۔ بہرحال حضرت عبداللہ نے اس نیت سے بچوں کو ساتھ شامل کر دیا۔ اب زینب بچوں کو تربیت کرتی جا رہی ہے، وہیں سے بچے سن کے آئے ہیں۔ باپ نے جب کہا خداحافظ کرتے ہوئے سینے سے لگایا ہوگا، باپ ہے، نوجوان بچے جا رہے ہیں، 10 سے 12 سال عمر ہے بچوں کی، یا 15 سے 16 سال عمر لکھی، اس عمر کے نوجوانوں کو جب باپ فدا کرے کتنی امیدیں ہوتی ہیں، کتنی آس ہوتی ہے باپ کو۔ کیسے عبداللہ نے سمجھایا ہوگا کہ بچوں جاؤ، لیکن اگر وقت آ جائے تو میری نیابت میں اب اون محمد کربلا میں عبداللہ کے نائب بن کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی تو وجہ ہے شب عاشور جب زینب ان دونوں بچوں کو کمرے میں بٹھائے سمجھا رہی تھی، دیکھو اون محمد کل جنگ یقینی ہے، قتال نظر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو قاسم تم سے پہلے چلے جائے، علی اکبر تم پہ سبقت لے جائے، دیکھو میرے بچوں تمہیں پہلے جانا ہے، تم زینب کے شیر ہو، اور ہاں اگر لڑتے لڑتے نہر تک پہنچ جاؤ، اللہ اکبر، زیدی صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے، اگر لڑتے لڑتے نہر تک پہنچ جاؤ تو ہرگز پانی نہ پی لینا، ارے میں دودھ نہ بخشوں گی۔ بچوں نے اپنے ہاتھ ننھے ننھے نیمچوں پہ رکھے، منہ سے کف جاری، اماں جان کل ہونے دیجئے، ہم جنگ سے یاد دلا دیں گے۔ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ عاشور کا سورج چڑھا، اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، زینب دونوں بچوں کو لیے حسین کی خدمت میں پہنچی۔ یہ بچے عباس کے پروردہ ہیں، رزم انہیں عباس نے سکھایا ہے، حسین کی خدمت میں دونوں بچوں کو لے کر آ گئے ہیں، اور آ کر زینب کہتی ہیں آقا اب تو علی اکبر نہ رہا، میری خواہش تو یہ تھی کہ اکبر سے پہلے یہ بچے جاتے۔ حسین بیٹھ گئے، بچوں کو سینے سے لگایا، ننھے ننھے بچے ہاتھ نیمچوں پر، منہ سے کف جاری ہے، خود دعا پڑھ کے اس پہ سوار کیا، دونوں گھوڑوں پہ یہ بچے گئے ہیں۔ جنگ دیکھیے بچوں کی، دونوں بچے ہم رکاب ہیں، ساتھ چل رہے ہیں۔ عباس سمجھا رہے ہیں دیکھو علیحدہ نہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، تم میمنہ سنبھالنا، تم میسرہ، لیکن قلب لشکر میں حرکت کرنا، ایک ساتھ ہر طرف حملہ کرنا۔ عباس بچوں کی جنگ دیکھ رہے ہیں، مرحبا میرے شیرو، مرحبا زینب کے دلیرو، بچے جنگ کرتے جا رہے تھے۔ ناگا عمر سعد نے اعلان کیا ایسے نہیں ہوگا، یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ایک تازہ دم لشکر لا کے
بچوں کے درمیان سیگاب ڈالا گیا، ایک طرف کون، ایک طرف محمد، دونوں بچے جدا، بھائی مڑ مڑ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسی موقع پر کہیں سے ایک گرد لگا اور پہلے بڑا بھائی زمین پہ آیا اور ایک مرتبہ دیکھا، سارے بھیا کہاں، کیا تم چلو ہم بھی آ رہے ہیں۔ دونوں بچے کربلا کی زمین پہ آتے ہوئے، السلام علیکم یا سیدی، یا امام، آپ پر سلام، آپ پر ہمارا سلام۔ علی کے شیر عباس و حسین ایک مرتبہ جھپٹتے ہوئے کارزار کو چلے کہ زینب کے بچے ہیں، ارے زینب کے بچے ہیں، ہمارے پروردہ ہیں۔ لیکن جب پہنچے تو سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ دونوں مقتل کی روایات آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ بعض روایات میں کہا ایک لاشے کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے، دونوں لے کے مقتل سے خیموں تک آئے۔ ایک روایت کے مطابق امام حسین نے کہا نہیں عباس، میں اکیلا جاؤں گا، ارے میں تمہیں 2 لاشیں اٹھا کر دکھاؤں گا۔ اور دونوں لاشوں کو بغل میں لیا، اس طرح کہ خط کھینچتا ہوا مقتل سے خیمے تک آیا۔ اللہ اکبر! جو لاشا حسین لاتے ہیں، سب سے پہلے زینب آتی ہے اور آ کر دیکھتی ہے اور لاش پہ گریہ کرتی ہے، ماتم کرتی ہے۔ لیکن جب یہ لاشیں آئے ہیں، زینب نہیں آئی۔ حسین نے دیکھا زینب کہاں ہے، سوچا ہوگا ماں ہے، غش آ گیا ہوگا۔ اب جا کر جو زینب کو خبر دی، زینب اور محمد آ گئے۔ یہ جو شکر میں پڑی ہوئی تھی، یہ جو سجدہ الہی میں، بارگاہ الہی میں شکرانہ ادا کر رہی تھی، ایک مرتبہ اٹھی، محمد آ گئے۔ یہ تو جنگ کرنے گئے تھے، آ کر دیکھیے شہزادی تشریف لائیے۔ اب جو دیکھا دونوں لاشوں کے درمیان زینب کا سجدہ شکرانہ، پروردگارا میرا یہ ہدیہ قبول فرمانا۔ زینب نے ماتم نہ کیا، کربلا میں ماتم نہ کیا، اٹھ گئی ماتم نہ کیا، شام غریبہ بچوں کا ماتم نہ ہوا، اور ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور محمد کا ماتم نہ ہوا۔ یہاں تک کہ شام میں جب دونوں سر باقی شہداء کے سروں کے ساتھ آئے ہیں، ہر بیوی اپنے شہید کا سر لیے گریہ کر رہی تھی۔ یہ دونوں نے سر کنارے حجرے میں موجود تھے۔ شام کی بیویوں نے پوچھا ارے اس بچوں کی ماں مر گئی ہے کیا، کوئی پہ رونے والا نہیں؟ زینب نے کہا نہیں، ارے میں اس کی ماں ہوں، لیکن کیا کروں، مجھے حسین پہ گریہ کرنا، عباس پہ گریہ کرنا، قاسم و علی اکبر پہ گریہ کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم۔